الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ چیز گرانا نہ ہوتی اور اس میں مشقت نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ آپ کا یہ فرمانا ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا، مقصد اس میں یہ ہے کہ ایک شخص ایک مسلمان جب نماز کے لیے تیاری کرے اور یہ نماز اپنے رب سے ایک طرح سے ملاقات کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس کی عبادت کو انجام دینے کے لیے ہوتی ہے مسجد میں جا کر کے، تو جس طریقے سے وہ اپنی بدنی طہارت اور اس کے بعد وضو کر کے وہ طہارت حاصل کرتا ہے وضو بنا کر کے، تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے منہ کو بھی اس طریقے سے صاف اور اس طرح کر لے تاکہ اس کے منہ سے کوئی بو نہ آئے۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص مسجد کو جب آئے نماز کے لیے تو لہسن اور پیاز کچی نہ کھا کر کے آئے، چونکہ ان دونوں کی بو اچھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ ان دونوں چیزوں کو کچی حالت میں کھا کر کے کوئی شخص نہ آئے۔ مقصد یہی ہے تاکہ منہ سے اس کی بو نہ آئے، جس سے نمازیوں کو یا اس طریقے سے فرشتوں کو تکلیف پہنچے، کیونکہ آپ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ جس طریقے سے بنی آدم کو تکلیف ہوتی ہے اسی طریقے سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اذیت محسوس کرتے ہیں اس طرح کی بو سے۔ تو سارا مقصد یہ ہے مسواک کا یا اس طریقے سے لہسن پیاز نہ کھا کر کے آنے کا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں، چونکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ایک بندہ جاتا ہے تو ہر طریقے سے صفائی اس کی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مکمل طریقے سے صفائی ستھرائی منہ کی بو ختم کر کے اللہ کے حضور ہم جا کر کے کھڑے ہوں اور اس کے بعد نماز کی ادائیگی کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔